ہر چیز کے اپنے اپنے مردان کار ہوتے ہیں، لڑنے والے اور ہوتے ہیں، جو لڑنے والے ہوتے ہیں مطلب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، مطلب وہ ان کا ایک میدان ہے، اور ایک میدان حضرت ابوبکر کا ہے، حضرت عمر کا ہے۔ یہ تو امت کی امانت ہے نا کہ صحیح بات بتانا اور چیزوں کو خام خواہ جو ہے نا وہ غلب کرنا، مطلب وہ ہم نہیں کرنے والے۔ اب کل تک یہ ایک جماعت تھے، اب یہ ایک قوم ہے، قوم میں اللہ نے صلاحیتیں دے رکھی ہوتی ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جنگ لڑنے کے رجال اور ہوتے ہیں، حکومت چلانے کے لیے رجال اور ہوتے ہیں۔ اب یہ جن لوگوں نے جہاد کیا، حکومت ان کے پاس آ گئی، بالفرض ان سے حکومت نہیں چلتی، 3 سال 4 سال بعد یہ ڈیلیور نہیں کر پاتے، اور تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ کیا ان کو ہٹنا چاہیے؟ ہٹنے کا تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، یہ تو بزور قوت آئے ہیں، تو کیا ماڈل ہوگا؟ پھر ایک انارکی اور خانہ جنگی ہو سکتی ہے، یا سعودی عرب کی طرز کا ماڈل ہوگا، یا ایران کی طرز کا ماڈل ہوگا کہ ایک سپریم پوزیشن میں ہوں گے اور نیچے انتخابات ہوں گے۔ کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونا چاہیے؟ یہ جہاں تک آپ کی بات ہے، یہ تو ہے تو بالکل صحیح۔ ہر چیز کے اپنے اپنے مردان کار ہوتے ہیں، لڑنے والے اور ہوتے ہیں، جو لڑنے والے ہوتے ہیں مطلب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، مطلب وہ ان کا ایک میدان ہے، اور ایک میدان حضرت ابوبکر کا ہے، حضرت عمر کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیاست اور ہوتی ہے، لوگوں کے معاملات کو، یہ تو بات بالکل صحیح ہے۔ اور ایسی ہی ہم خام خواہ کے دعوے کریں، مطلب ہم تو الگ، آپ کو پتہ ہے یہ یعنی انصاف کی اور صحیح جو بات ہے اس کو ہم اپنے دین سے ہیں، وہ مبالغے کرنا وہ کرنا ہمیں بے حد محبت ہے، لیکن یہ ہے کہ محبت اپنی جگہ پہ، لیکن یہ تو امت کی امانت ہے نا کہ صحیح بات بتانا اور چیزوں کو خام خواہ جو ہے نا وہ غلب کرنا، مطلب وہ ہم نہیں کرنے والے۔ تو ایسا بالکل ہم نہیں کہتے کہ ابھی تک کوئی ایسے ہمارے پاس جو ہے نا وہ گڈ ڈیل آف انفارمیشن جو ہے نا وہ آئی پڑی ہوئی ہے کہ نہیں، یہ تو ملک کو چلانے کے معاملے میں بھی بہت تجربہ کار ہیں، مطلب اس میں شک نہیں ہے۔ اور یہی ہے کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر ایک چیز ہے نا تو آپ کے پاس ساری ہی چیزیں آ جاتی ہیں، اور اگر آپ کے پاس ایک چیز نہیں ہے تو اگر ساری چیزیں ہوں بھی تو آپ کے لیے بیکار ہیں۔ اس چیز کا نام ہے کامن سینس۔ مطلب آپ کو اچھا اب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ کسی وجہ سے آپ کے ابا جی کی ایک بہت بڑی فیکٹری تھی، کسی وجہ سے اللہ رحم کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کا یا کچھ اور ہو گیا، وہ آپ کے پلے پڑ گئی ہے، یعنی امکان تو ہے کہ جی آپ نے کیونکہ فیکٹری چلائی نہیں تو آپ سے نہ چل سکے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر کوڑیوں کے بھاؤ بک جاتی ہے، اور وہ لوگوں نے آپ کو باتوں میں پھنسایا، وہ کیا، پاگل بیوقوف بنایا اور ختم ہو گیا۔ لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح لوگ بالکل جانا ہوا نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ان کو ایک اتنی سی سینس دی ہوتی ہے، تھوڑی ہی دیر میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے یہ ہے۔ تو ہر چیز کے لیے جو فٹ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ ان کو لاتے ہیں، ان کو رکھتے ہیں اور ان سے کام لے کر کامیابی کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ہونے کو یوں بھی ہو سکتا ہے اور ہونے کو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ لازماً ایک آدمی تجربہ کار ہی ہو تو یہ کام ہو، یعنی کہ تھوڑی سی عقل سمجھ اگر اللہ دے دے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی اپنی توفیق، یہ توفیق نامی چیز جو ہے، مطلب ہم تو آپ کو پتہ ہے اس پر بہت بڑا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کسی کو توفیق دے دیتا ہے اور اس کے معاملات سیدھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جو ہے کیا ہے بھلا یہ مقام، یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے کاموں کو اللہ ٹھیک سیدھا کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تو کاموں کو اللہ تعالیٰ سیدھا کر دیتا ہے اب تقوی کی وجہ سے۔ کسی وقت جو ہے نا وہ آپ سے ہی اللہ سے ڈرتے ہو، اگر اس میں اقربا پروری نہ ہو اور مال کو ہاتھ مارنے والا کام نہ ہو، اور کسی مطلب آپ کو سب سے زیادہ میرٹ پر فیصلے کرنا اور میرٹ پر لوگوں کو ذمہ داریاں دینا سب سے بڑھ کر اگر کسی کے پاس ہوگا تو وہ اسلام ہے۔ اب یہ جو ہے نا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی، اس کی آپ تفسیر کریں، زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں امانات الی اہلھا کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے سونے چاندی رکھوائے ہیں، امانات نہیں ہو، اس کی تفاسیر پڑھیے۔ یہ ذمہ داریاں مسلمانوں کی جو عہدے ذمہ داریاں ہیں وہ ہیں الامانات الی اہلھا۔ تو کسی کے پاس کون سی ہے کہ جن کی نماز جو ہے نا، نماز کے اندر تلاوت ہوتی ہوں یہ باتیں ہمارے وہاں تو ہوئی ہیں۔ تو یہ کہ اللہ سے ڈر کے اگر عہدے ذمہ داریاں بانٹی جائیں، چھانٹ کے لے کر آیا جائے۔ میں آپ سے یہ عرض کر دیتا ہوں کہ افغانستان میں مطلب جو سرکاری عہدوں پر بھی رہے ہیں نا ماضی میں،
ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو نماز روزہ کرنے والی ہے، اپنے عمومی معاملات میں اللہ سے ڈرنے والی. ٹھیک ہے کسی وجہ سے وہ کسی روس سے وفادار اس میں رہے ہوں گے، تو کسی امریکہ سے وفادار اس میں رہے ہوں گے، تو ایسے بہت سارے جو تجربہ کار ہیں ان کو لے کر آنا اور ایک خاص درجے میں ان پر بھروسہ کرنا اور ان پر اعتماد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. قوم ہے بھائی، یعنی کل تک یہ ایک جماعت تھے، اب یہ ایک قوم ہے. قوم میں اللہ نے صلاحیتیں دے رکھی ہوتی ہیں، تو تھوڑی سی سمجھ عقل اگر اس میں استعمال کر لی جائے اور دیانت اور خدا خوفی ذمہ داریاں اور عہدے دینے کے اندر، تو ایسا بہرحال ہے نہیں ہے کہ یہ سوچ کے کہے نہیں جی ان سے تو ہو نہیں سکنا. ہم کہتے ہیں بہت امکان یہ ہے کہ اللہ توفیق دے دے، ہونے کوئی امکان ہے بھی تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے. ہم تو دور بیٹھ کر ہم نے تو ابھی بھی دعائیں کی ہیں، کچھ نہیں کیا، اور ابھی بھی ہم تو دعائیں کریں گے اللہ سے.